شاہ کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا شک کیسے ہو سکتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ کعبے کے بدر تجا ان کے کروڑوں درود کروڑوں درود اپنے خزاں میں نہ کی تم نے آقا میں نہ کی کوئی کبھی سربراہ تم پہ کروڑوں درود شک کیسے ہو سکتا ہے وہ تو غلاموں کو آقا فرمانے والے ہیں کام ہو ہی جائے گا شاید بھرنا کام ہو ہی جائے گا سائلو دامن سخی کا کام ہو کچھ انعام ہو ہی جائے گا کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا سبحان اللہ کوئی شک نہیں ہے نہ حمد الہی میں کوئی شک ہے اور نہ رسول میں کوئی شک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے قراءت و نادر ظہر ہے قراءت و نادر ظہر ہے کوئی مصر ہو تو مثال سے انہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں چمن کے سروں شبانی شک کیسے ہو سکتا ہے بلبلے دہلی ٹوٹیے شیراز پکار اٹھ رہے ہیں بدل لوگا پہ کمالی کشفت دوجہ پہ جمالی عصمت جمی اتسالی سندو وڈی وآلی حبیب خسرو جذب و مستی میں چھوڑ کے کہتے ہیں وقت تربی نبی دانوں سے منزل بود شب جائے کہ شب جائے کہ منگولم پری پیکر نگارے سربو پتے دارا رخسارے کیا کہنے پری پیکر نگارے سربو پتے دارا رخسارے بہت سو آفت دن بود شب جائے کہ منگولم خانقاہوں میں اپنے شیخ کی بارگاہ بیٹھنے والوں کبھی جذبہ کیفو مسیح کو محسوس کیا آپ نے کبھی محسوس کیجئے شب کی تنہائیوں میں محسوس کیجئے برستی ہوئی آنکھوں سے محسوس کیجئے اپنے کعبہ دل کو محبت رسول کے آب زرار سے وضو دکھائیے احساس کا محبت رسول کیا ہے یہ دو دن کی بات نہیں ہے سرمد و منصور کے ماحول میں ٹھہرنے کے لیے نمازوں کے لیے آ کے آپ کو چاہیے اور تقویٰ طہارت کسی کی منزلوں سے آپ کو گزرنا ہوگا محبت رسول بات ہے آدم ہے واللہ العظیم مسلک امام احمد رضا کی مسلک حق ہے مسلک امام احمد رضا کی مسلک حق ہے میں دنیا کے بے پناہ کانفرنسوں میں گیا ہوں اور وہاں میں نے عالمیوں سے اور عالمیوں سے ملاقات کی ہے مگر جب میں برونائی گیا اور وہاں نماز جمعے کے لیے اس مسجد میں حاضر ہوا برونائی ملیشیا کا ایک اور ملک ہے وہاں مسجد میں حاضر ہوا نماز جمعہ کے لیے جو مسجد کے باہر میں بیٹھا وہ دیکھا کہ اس مسجد کے فاؤنڈر اور بانی شیخ عبدالعلیم صدیقی بیٹھی ماشاءاللہ سبحان اللہ مسجد علی the founder of this mosque was the Sheikh Abdul Alim Siddiqui Meraji and he was the Khalifa of Imam Ahmad لکھا کہ اس کے وہاں حضرت اللہ علی صدیقی بیٹھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے جو اعلیٰ حضرت امام سنت فاضل بریلوی کے خلیفہ تھے مجھے شرف حاصل ہے ویری ہمبلی میں بہت انکسار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے حضرت علامہ قلی مریدی صدیقی کی شہزادے حضرت علامہ شاہ مجمانی علامہ شاہ قادری اور حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی مہدی صاحب علامہ شاہ مجمانی کی یہ نگاہ کرم کا فیضان ہے میں نے حضرت علامہ شاہ مجمانی سے بتایا کہ میں گیا تھا برونائی میں دیکھا حضرت پر آپ خوش ہوئے کہا آپ حضور سے بہت ساری کام انجام دیے یہ بھی صدقہ ہے اور ثمرہ ہے نگاہ امام احمد رضا کا فیضان ہے تو میں دیکھا وہاں کہ مسجد میں مسجد کے باہر لکھا ہوا تھا کہ مسجد عبدالعلیم صدیقی بیٹھی کروائی ہے تو فاؤنڈر یہ تھے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کتنی خوش نصیب ہوا کہاں نہیں چلتے رہے ہیں آپ کے اور نماز جمعہ کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ یہاں کے لوگ عربی نہیں سمجھتے یہاں کے لوگ اردو بھی نہیں سمجھتے یہاں کے لوگ انگریزی کچھ بول لیتے ہیں نماز جمعہ کے بعد کیا ہوگا واللہ الذی میں نے امام صاحب کو دیکھا کہ نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہوئے اور پڑھ رہے تھے مصطفیٰ جان بدلے میں جائے کی ساری امت پہ لاکھوں سلام میں جب ان کی محبت ہو اور جیسا ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام ان سے خدمت کی کرسی کا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اس کے بعد انہوں نے دعا پڑھی ہے میں نے سوچا کہ شاید یہ دعا جو کریں گے وہ اپنی زبان میں ان کی دعا ہوگی ادھر وہ بھی ایسا نہیں تھا وہ جب ہاتھوں کی دعا انہوں نے ہاتھ اٹھایا امام نے
तो सारे मिल के पढ़ रहे थे। हिंदुस्तान में रवाज तो ये है कि इमाम साहब पढ़ते हैं तो मामीन कहते हैं, मगर वहां उससे मुख्तलिफ था। इमाम के साथ पूरी जमात के लोग जो हाजिर थे वो सब पढ़ रहे थे, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर चढ़े, मुश्किल खुदा के वास्ते, करबला है शहीद करबला के वास्ते। मैंने जमात जुमा के बाद मैंने खतीब से पूछा कि आखिर क्या वजह है? आपको तो याद होगा ये शहर है तैयबा से कि आप खतीब हैं, मगर बच्चों को याद किस तरह है, यहाँ के नमाजियों को याद किस तरह है, तो शायद आप उसकी तरह ना हो। हमारे यहाँ हजरत अल्लामा अब्दुल सिद्दीक मेहदी के दौर से जितने यहाँ प्राइमरी स्कूल हैं जहाँ आयत पढ़े जाते हैं, वहाँ बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पे कसीरे सलामिया मुस्तफा जान रहमत और ये शहर तैयबा बाज़ाब्ता ज़बानी तौर पे याद करवाया जाता है। माशाअल्लाह, ये फिक्र इमाम गजाली करते हैं जो हर दौर के लिए है और हर जबान के लिए है और हर से के लिए है। बात ये चली थी उस इंटरफेथ के हवाले से, जहां मैंने अंग्रेज को देखा, जहां मैं मसीह आलिम दीन को देखा तो वो बाइबल खोल के पढ़ रहे थे। मैंने उससे पूछा, जब आदम है इतनी मोटी सी किताब है जिसे आप बाइबल कहते हैं, इट्स नॉट ए रेवलेशन ऑफ अल्लाह, उन्होंने कहा ये अल्लाह की तरफ से मुनज़्ज़ल मेरा समाई किताब तो नहीं है। हमारे यहाँ कुरान पाक में हज़रत ईसा की जो किताब जो तस्करा है उसका वो इंजील मुक़द्दस है, ये तो वो नहीं है। कहाँ ये सही है, ये वो नहीं है। हमने कहा जब वो नहीं है जो मुनज़्ज़ल में समा है, तो ऐसी किताब को आप क्यों पढ़ते हो जो मुनहरफ है? ऐसी किताब कौन है जो मुहर्रफ है, जो जिसमें तहरीफ की गई है? ऐसी किताब आप क्यों पढ़ते हो जो चेंजेड है? उसने कहा कि हमारी चर्च की मजबूरी है, उसने ये कहा कि ये हमारे चर्च की मजबूरी है। हमने कहा महसूस कर लिया तुम्हारे यहाँ चर्च का चर्च तुम्हारे ऊपर है, मगर इस्लाम का हाल ये है कि इस्लाम में कोई जबर नहीं है, इस्लाम में कोई खौफ नहीं है, इस्लाम में बाज़ाब्ता तौर पे कोई जबर नहीं है। तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन है और हमारे लिए हमारा दिन है। इस्लाम फोर्स नहीं करता, तुम्हारे लिए तुम्हारा माँ का सबक वही है, माँ का सबक। इस्लाम का एक फॉर्मूला है, इस्लाम जबरदस्त नहीं करता। हमने उससे कहा ये बताओ तुम कितने साल से इसको पढ़ रहे हो? मैं स्कूल के जमाने से पढ़ रहा हूँ। फिर चर्च में गया, उसको पढ़ा। हमने कहा अपनी इस बाइबल की इस किताब से कितने ऐसे सफात में जमाने याद है? उसने कहा सॉरी। हमने कहा ये बताओ तुम भी कोई ऐसा मसीही आलिम है जो पूरे बाइबल को बाय हार्ट जानता हो, जबानी जानता हो? उसने कहा आई एम वेरी सॉरी, नो वन कैन मेमोराइज बाय हार्ट होल 800 पेजेस, इट्स इम्पॉसिबल। उसने कहा कि कैसे हो सकता है कि मुकम्मल 800 सफ़े की इस किताब बाइबल को जबान याद कर ले? ये तो मुमकिन ही नहीं है। हमने कहा जब बात क्या कर रहे हो तुम? हमने कहा फिर सुनो, इस्लाम की हक़ानियत और सच्चाई के लिहाज से जहाँ बहुत सारे दलाइल हो सकते हैं कि हमारा इस्लाम जिंदा है, हमारे नबी जिंदा है, हमारे रसूल जिंदा है, हमारा कुरान जिंदा है, हमारा कानून जिंदा है, अहकाम इलाही जिंदा है, लाए व निज़ाम हयात जिंदा है, मौजूदा रसूल जिंदा है। उसके साथ साथ मैंने कहा कि इस्लाम के हक और सच होने के लिए जहाँ बहुत सारी दलीलें हैं, वहाँ एक दलील बहुत वाज़ेह है कि बाइबल का कोई हाफिज़ दुनिया में नहीं है, मगर मुसलमानों के बच्चों का आलम यह है कि जिस किताब को तुम अपने सीने में उतार नहीं सकते, 800 सफ़हात के कुरान पाक को लाखों मुसलमानों के बच्चों ने उतार दिया है। तुम्हारा ये है कि तुम इस ज़बान को बाइबल को बजहाट याद नहीं कर सकते, मगर मेरे नबी का मौजूदा है। कुरान पाक की सच्चाई की दलील है कि लाखों मुसलमानों के बच्चों ने अपने सीने में कुरान पाक की इस दौलत को, इस अजीम किताब को अपने सीने में उतार लिया है। ये मौजूदा है कुरान अजीम का। और फिर कुरान ये ऐलान कर रहा है फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदू शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। ए लोगों, अगर तुम शक करते हो कुरान अजीम अल्लाह के और की तरफ से भेजी गई किताब है, हम तुम भी गवाह हो जाए। अपने साथियों को बुला ले आओ, लेकिन तुम ऐसा कोई दमका पढ़ू बुलंदा पढ़ू, तुम ऐसा नहीं कर सकते और हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते जो कुरान पाक में कह रहे थे, जो कलमी खौलाद भी है। तुम ले आओ ऑक्सफोर्ड को बुलाकर, ऐसा नहीं कर सकते। तुम ले आओ अमेरिका के अरबाब ज़ुबान को बुलाकर, ऐसा नहीं कर सकते। तुम ले आओ ऑक्सफोर्ड को, ऐसा नहीं कर सकते। तुम ले आओ अरबाब ज़ुबान को, वो ऐसा नहीं कर सकते। फ्रांस को तुम ले आओ, वो ऐसा नहीं कर सकते। जर्मनी के स्कॉलर को तुम ले आओ, वो ऐसा नहीं कर सकते। मुसलमानों मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे पास ऐसी दौलत कुरान पाक की है, अजब आदम है जिस अल्लाह के नबी ने तुम्हें
قرآن پاک جیسی مقدس دولت عطا فرمائی ہے. آج آیت قرآن سے آپ غافل ہیں, آپ کا گھر غافل ہے. اٹھو, بیدار ہو جاؤ اپنی عظمت رفتہ کے حصول کے لیے. میں نے یہ بھی کہا تھا اس حوالے سے جو قرآن پاک کا مطالعہ کر رہا تھا, جو دین جاننا چاہ رہا تھا, وہ پہنچا ہے ترکی مسجد سلطان کے پاس سے گزر رہا تھا. ترکی کا وہ مرکزی حصہ ہے جہاں آج بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جواہرات سے چھڑے ہوئے ہیں آپ کے مطابق مقدس اور صحابہ کرام کے مزارات. کبھی آپ جا کر دیکھیے ترکی, وہاں جہاں حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت ابراہیم سے لے کر اور اہل صحابہ تک تمام آثار اس کاپی میوزیم میں محفوظ کر دیے گئے. انگریز کا یہ کہنا ہے کہ میں اسلام کا مطالعہ کر رہا تھا, ایسی کیفیت تھی میری جیسے کوئی پیاسا کے سمندر کو تلاش کر رہا ہو. میری کیفیت ایسی تھی جیسے کہ کوئی صحرا و بیاباں میں چلتا ہو مسافر کسی درخت سائیدار کا متلاشی ہو, جیسے صحرا میں پھٹتا ہوا انسان کسی روشن شاہراہ کا متلاشی ہو, جیسے رات کے اندھیروں میں چلتا ہوا انسان کسی منزل کا متلاشی ہو. اس نے کہا کہ میں نہیں گیا اور مسجد سلطان کے پاس سے گزر رہا تھا. اذان آئی مسجد کے مینارے سے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. آپ شاید سمجھتے ہو کہ انگریز تھا جو عربی کیسے جانتا تھا. شاید آپ کو پتا نہ ہوگا کہ آکسفورڈ کیمبرج میں بڑے بڑے عربی کے پروفیسر جو ہیں وہ نان مسلم ہیں, وہ یہودی ہیں, وہ انگریز ہیں جو باضابطہ طور پہ عربی کو پڑھنا جانتے اور سیکھنا جانتے ہیں. انہوں نے آپ کی کتابوں کو پڑھا ہے, تراجم پڑھے ہیں. آپ کو جان کے حیرت ہوگی, علماء بیٹھے ہیں. میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آج پیرس میں, فرانس میں دنیا بھر کی اسلامی کتابوں کے حوالے سے جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں, جو سب سے بڑا کتابخانہ ہے اسلامی کتابوں کے حوالے سے, تو پیرس میں موجود ہے. دنیا بھر کی ایسی کتابیں وہاں پہنچتی ہیں. مجھے 2 کتاب چاہیے تھی, تحفظ الفلاسفہ اور معیار الدین, حضرت امام غزالی کی کتاب. مجھے کہیں نہ ملی کہ وہاں گیا تو کتاب اس کی کیونکہ ہم پڑھتے تو ہیں, ہمارا کام پڑھنا نہیں ہے. ہمارے جو نوجوان بیٹھے ہیں یہ موبائل سے ان کا کام نہیں ہے. کر کے بڑے ہوں گے تو کہاں جاب پاؤ گے تم, کہاں جاؤ, کہاں پھٹو گے تم. میں نے پہلے کہا تھا ڈاکٹر کی ایڈمیشن لینے کے جب آپ گیا تو اس نے کہا تم اپنے بیٹے کو میڈیکل پڑھانا چاہتے ہو, ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو. اگر تمہارا بچہ ڈاکٹر بن گیا تو پھر ہمارا ڈرائیور کب ہوگا. مستقبل کا ڈرائیور نہ بنو تم, مستقبل کا ڈاکٹر بنو, مستقبل کا عالم دین بنو, مستقبل کا اسکالر بنو, مستقبل کا فاتح بنو. تمہیں قیامت کی آواز دے رہی ہے, تمہارے دروازوں پہ زلزلے دستک دے رہے ہیں. یہ زمین تمہاری ہے, یہ زمین جس کے ہر ذرے پر خاج ہے میری کی برستی ہوئی آنکھوں کا بشار موجود ہے. یہ زمین تمہاری ہے. شوق سال قلعہ کی شوق جمال یہ کہتی ہے کہ زمین تمہاری ہے. جامع مسجد کے مینار یہ کہتے ہیں کہ زمین تمہاری ہے. لال قلعہ کے بڑا وسیلے یہ کہتے ہیں کہ زمین تمہاری ہے. گنگا اور جمنا کی اچھلتی ہوئی لہریں یہ کہہ رہی ہیں کہ زمین تمہاری ہے. دہلی کا حسن کہہ رہا ہے کہ زمین تمہاری ہے. شام اغا یہ کہہ رہی ہے کہ زمین تمہاری ہے. یہاں کی درسگاہ یہ کہہ رہی ہے کہ زمین تمہاری ہے. مقابر اولیاء یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین تمہاری ہے. نظام الدین محبوب الہی کا آستانہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین تمہاری ہے. خواجہ ہند کا آستانہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین تمہاری ہے. نصیر الدین چراغ محمود کہلوی کا دائرہ نظام حیات ان کا خانقاہی نظام یہ کہہ رہا ہے, ان کی درسگاہ خیر یہ کہہ رہی ہے کہ زمین تمہاری ہے. شیخ عبد المحمد کہلوی کا آستانہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین تمہاری ہے. اس لیے پڑھو لکھو, زندگی میدان میں آگے بڑھو. میں کہہ رہا تھا وہ انگریز اس نے جب آزان کی آواز سننے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان کی آواز کیا ہے؟ اگر آپ اذان کی آواز کو آپ سنیں گے تو مکمل اسلامی فلسفہ حیات ہے. سب سے پہلے آپ کو بتایا جاتا ہے اللہ کی کبریائی, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. جب آپ سن چکے ہو اللہ سب سے بڑا ہے, جب آپ نے اللہ کی کبریائی کا اعلان کر دیا ہے تو آپ سنو اشہد ان لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اب اللہ کی الوہیت کا اعلان ہو رہا ہے, اللہ کی الوہیت کا ایمان لے آئے. اب اشہد ان محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول نے اس کی گواہی دے دی. جب آپ نے اللہ کی کبریائی کو مانا, اللہ کی الوہیت کو مانا, نبی کی رسالت کو مانا, اب آواز آ رہی ہے مسجد کے مینارے سے کہ حی علی الصلاۃ, اور نماز کی طرف. نماز کی طرف آنے سے پہلے اللہ کی کبریائی کو ماننا ہوگا, اس کی الوہیت کو ماننا ہوگا, نبی کی رسالت کو ماننا ہوگا,
और जब तुम मान चुके तो फिर नमाज के लिए आओ और ऐसी नमाज पढ़ो जो नमाज तकवा वाली नमाज हो, जो नमाज तहारत वाली नमाज हो, जो नमाज लिल्लाह वाली नमाज हो, जो नमाज खौफ इलाही के साथ हो, जो नमाज इरादा इलाही के साथ हो, जिस नमाज के जरिए से तुम ख़वारिजात और मुनकरात से बच जाओ। जब ऐसी नमाज पढ़ोगे तो फिर फलाह के बाद फलाह और कामयाबी की तरफ। कामयाबी उसी वक्त मुसलमानों को मिलने वाली है जब तुम वो नमाज पढ़ोगे जो तकवा वाली नमाज हो, और जिस नमाज का आलम जो हो कि जब तुम नमाज पढ़ो तो पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुक रही हो और दिल मुस्तफा की बारगाह में झुक रहा हो। जब इस नमाज के साथ, इस कैफियत के साथ तुम नमाज पढ़ोगे, ज़ौक़ इबादत पैदा करोगे तो ज़मीन के फांदे तो बन जाओगे। वो अंग्रेज ये कहता है कि आवाज आई मस्जिद के मीनार से, हय्य अला सलाह के बाद हय्य अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। तो उसे अंदाजा हुआ, हमने तो मुख्तलिफ लिटरेचर से पहले हमने पढ़े थे मगर कहीं भी फलाह का तज़किरा नहीं है। कुरान पाक वो ही बताता है मुसलमानों से, वहाँ तुम तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन कामिल बन जाओ। कुरान ये बता रहा है जिसने अल्लाह उसके रसूल की इताअत की है उसने बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहाँ भी वही आवाज है, आओ कामयाबी की तरफ। मान जो होता है दुनिया का वाहिद मज़हब इस्लाम है जो हमें कामयाबी की ज़मानत, दुनिया का वाहिद मज़हब इस्लाम है जो हमें कामयाबी की ज़मानत देता है। वो अंग्रेज ही कहता है जब ये आवाज आई है फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, कम टू द सक्सेस, आओ कामयाबी की तरफ। अब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अल्लाह की जन्नत रज़ा मिलने वाली है, अब हमें समंदर का किनारा मिलने वाला है, अब हमें चश्मे सैयार मिलने वाला है, अब हमें अल्लाह की जन्नत रज़ा मिलने वाली है, अब हमें हमारी बताए गुमशुदा मिलने वाली है। जिसका तलाश थी मुझे वो मिलने वाला है। अब मेरे हाथ शर्मिंदे ताबीर होने वाले हैं। अब निगाहों के सामने नूर में डूबा हुआ, नूर के समंदर में डूबा हुआ आज तबा निगाहों के सामने था। ऐसा एक लम्हे की ताखीर में किए बगैर मस्जिद में दाखिल हुआ। मैं वुजू के तरीके से वाकिफ था, मैंने वुजू किया और उसके बाद इमाम के पीछे में खड़ा हो गया। नमाज के लिए मैं खड़ा हुआ इमाम के पीछे, इस तरह लोग खड़े थे। उसने कहा कि मुझे आयत करीमा बहुत ज्यादा पसंद नहीं है जो अक्सर मैं कुरान पाक में पढ़ता उसकी तिलावत किया करता था। वो शम्स व दुहाहा व कमर इज़ा तलाहा व नहार इज़ा जल्लाहा व लैल इज़ा यग़शाहा व समाई व मा बनाहा व अर्ज़ व मा तहाहा व समा मा सव्वाहा फ़अलहमा फुजूरहा व तक़वाहा व अज़हरहा मा ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बित्तक़वाहा इज़ इंबअसा अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह नाक़त अल्लाहि व सुक़ियाहा फ़क़द्दमूहा फ़अक़रूहा फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फसव्वाहा व ला यख़ाफ़ु उक़बाहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह से कहा कि मैं अक्सर ये पढ़ा करता था कुरान पाक। उसके बाद इसमें जो इस पूरी सूरह पाक का क्या है उसमें जमीन आसमान का तस्वीर है, इसमें आसमान की बुलंदियों का तस्वीर है, इसमें जमीन की पस्ती का तस्वीर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान और जमीन को क्यों पैदा की उसका तस्वीर है। तख्लीक़ कायनात के अज़ाद व मक़ासिद क्या है उसका तस्वीर है। इंसान फलाह चाहता है तो मुत्तक़ी बन जाए उसका तस्वीर है। जन्नत किससे मिलने वाली है उसका तस्वीर है। इल्म फलकियात के हवाले जो मकाम हो सकते इसे मौजूद है। इंसान की जिंदगी में कामयाबी की ज़मानत अल्लाह की रज़ा है वो इसे मौजूद है। खुदा की खशियत के हवाले से जो बात बताई गई है इसे मौजूद है। खौफ खुदा की तलकीन दी गई वो इसे मौजूद है। खशियत इलाही को बताया गया इसे मौजूद है। इंसान की जिंदगी किस तरह होनी चाहिए इसे मौजूद है। दुनिया के बाद एक और भी जिंदगी है इसमें मौजूद है। ये मुकम्मल सूरह पाक जिंदगी में भरता करने वाली है। वो कह रहे इसको बार बार कहा करता था। उसने इत्तफाक ये था कि आज भी इमाम साहब वही तिलावत कर रहे हैं। कहा कि मैं जाके सब पे खड़ा हो गया। उसने कहा एक और बात जो मुझे बहुत ज्यादा हैरत दे रही थी, मैं बहुत ज्यादा एस्टॉनिश था, बहुत ज्यादा हैरत आता था इस बात पर कि हमें चर्च में भी जा चुका था। चर्च का निजाम यह है कि पहली सफे वो बैठेगा तो लैंड ऑफ हो, चर्च में पहली सफे वो बैठेगा जो मेंबर पार्लियामेंट हो, चर्च में पहली सफे वो बैठेगा जो अरबाब इक़्तिदार हो, चर्च के पहली सफे वो बैठेगा जो साहिब मनसब हो, चर्च की पहली सफे वो बैठेगा जो वज़ीर आज़म हो, चर्च की पहली सफे वो बैठेगा जो बादशाह वक्त हो। मगर मुसलमानों की मस्जिद में दाखिल होने के बाद हमने महसूस किया एक शख्स में मुसलमान खड़े थे नहायत एतमाद के साथ अपने अल्लाह के हुजूर से मौजूद है जहाँ कोई छोटा है ना बड़ा है, ना अरबी है ना न सियाह है न सुफेद है, न छोटा है ना बड़ा है, न अरबी अरबी है, सब अपने अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं इस यकीन के साथ के एक ही साथ में खड़े हो गए। महमूद न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा रहा, बंदा बनी एक हुए
کی سبحانیت ہے ہمارا سرتا ہے، اس کا ہمارا سرتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہے ہمارا سرتا ہے، دعا اس کی بارگاہ میں ہے، سوال اس کی بارگاہ میں ہے، آج ہمارے رحمت سے رحمتیں برس رہی، ہم اس کی بارگاہ میں سوالی ہے، آج چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب اس کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں امام کے پاس گیا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں امام صاحب کے پاس گیا اور کہتا ہے امام صاحب اب ایک لمحے کے لیے تاخیر نہ ہو، میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے باسبا مل گئے کعبے کو کرم سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم زندہ، جلسے سبحان اللہ۔ آج اسلام ہمارا اسلام، آپ کا اسلام ہے، ہم سب کا اسلام، اسلام فاتح ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اسلام فاتح ہے، اسے تو غالب ہونا ہی ہے۔ آج دنیا میں اسلام کو خطرہ نہیں ہے بلکہ آج دنیا میں خطرہ مسلمانوں کو ہے۔ آپ کو پتہ ہے خطرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اطاعت رسول کو قدامت چھوڑ دیا ہے۔ آپ نعرہ تو لگاتے ضرور ہیں مگر نعرے میں غزوہ حسینی ہے، پسینہ آپ سے خالی ہے۔ آپ میلاد پاک کی محافل ہے، نماز تو کرتے ہیں، سیرت رسول کا جو اجالا آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ آپ بد نارائی تو کرتے ہیں مگر مقصدیت سے خالی ہے، شب بیداری ہو رہی ہے مگر تزکیہ اوقات بھی ہو رہا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو اپنے آپ کو بچنا ہوگا۔ اگر واقعی طور پر اگر اپنے آپ کو بدلنا ہے تو پھر اس یقین کے ساتھ بدلنا ہوگا کہ قوت عشق سے ہر بات کو بارہ کر لے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر لے۔ پروفیسر آرنلڈ نے اپنی کتاب بات لکھی ہے کہ وہ اسلام، پروفیسر آرنلڈ ایک انگلش پروفیسر لکھتا ہے کہ وہ اسلام جو ملیشیا سے لے کر ویسٹ انڈیز سے پھیلا ہوا ہے، جو کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ غلط ہے۔ تلوار کے زور سے اتنا وسیع و عریض، اس وسیع و عریض کائنات میں کوئی دین پھیل ہی نہیں سکتا جو اپنی تنظیم کے ساتھ، اپنے قوانین کے ساتھ، اپنی کتاب کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ اس قدر منظم ہے، کوئی دین پھیل ہی نہیں سکتا۔ یہ غلط ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ اس نے پروفیسر آرنلڈ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کی سیرت اور ان کے صحابہ کا رائے و نظام حیات اور مسلم حکمرانوں کی دعوت تبلیغ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام تلواروں کی زور سے پھیلا نہیں ہے، اخلاقی مصطفیٰ کی بنیاد سے پھیلا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ زمین پر ہزاروں اولیاء کرام تشریف لائے، مخدوم سمنا کی زمین سے لے کر اور خواجہ جمیری اور حضور طاقت بخش رفیعین تک یہ تمام خانقاہ مولا اس بات کی علامت ہے کہ یہاں نگاہوں دل میں عشق مصطفیٰ کا اجالا پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو رات کے اندھیرے میں بڑھنا ہے اور اپنی منزل مراد کو پانا ہے تو یقینی طور پر کرنا ہوگا، پڑھنا ہوگا۔ آج یہ کانفرنس بھی دستار بندی ہو رہی ہے، ان میں کچھ انہوں نے اپنے سینے پہ قرآن پاک کو محفوظ کر دیا۔ میں نے ابھی کہا نا کہ انگریز کہتا ہے تو ممکن ہی نہیں کہ وہی قرآن پاک ہو یا انجیل مقدس یا بائبل کو بعد پر یاد کر لیجیے۔ سرکار دوبارہ سرور کائنات کا معجزہ ہے کہ قرآن پاک کے ان کی امانت دار سینوں میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ آخری بات جو عرض کرنا چاہوں گا آپ سے وہ یہ ہے، آپ اپنے حالات کا جائزہ لیجیے، آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کی تقریر کا مقصد کیا ہے۔ جانور بھی پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ آپ بھی پیدا ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، اگر مر جاؤ گے تو جس حسین کا آپ نعرہ لگاتے ہیں ضرور نے پوچھ لیا آپ سے کہ حسینی نعرہ لگانے والے تم نے میرے لیے کیا کیا؟ آج بھی حسین کربلا سبھی ہوئی ہے، تم میرے لیے کیا کیا؟ اس لیے ان کھوکھلے نعروں سے تمہارے مقدرات کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اخلاق رسول میں ڈھلنا ہوگا، دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، وی آر اے پیسفل نیشن۔ آقا دولہا سرور کائنات کی تعلیمات عامہ ہے، امن و سلامتی کا مطلب ہے۔ میں گیا ماریشس، افریقہ پہ ایک ملک ہے جزیرہ ماریشس، میں نے حضرت پارلیمنٹ کے باہر لکھا ہوا دیکھا، پارلیمنٹ کے بعد لکھا خیر الناس من ينفع الناس، حضور کی حدیث ہے کہ تم میں کا بہتر انسان وہ ہے جو دوستوں کو فائدہ پہنچائے۔ مارکیٹ کے پارلیمنٹ کے باہر لکھا ہوا خیر الناس من ينفع الناس،
تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے وہ بہتر انسان ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو کانٹا بچھانے والا نہیں ہے بلکہ پھول بچھاور کرنے والا ہے۔ اٹھو اس زمینوں سے مسیح بن جاؤ، کسی کے ہاتھ پر، کسی کے زخم پر مرہم رکھو، اٹھو راستوں میں کانٹے نہ بچھاؤ بلکہ پھول بچھاؤ، رحمتوں کی برسات کرو، اٹھو اور محسوس کرو کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تم کیوں پیدا کیے گئے، دوبارہ تمہیں زندگی نہیں ملنے والی ہے۔ اٹھو اس بات کو محسوس کرو تمہارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، اٹھو اس بات کو محسوس کرو کہ آپ گھر کے ایک فرد ہیں، ذمہ دار فرد ہیں، آپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ اٹھو اس بات کو محسوس کرو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا ہدایت دی ہے، اس بات کو محسوس کرو۔ اور جہاں تک ناموس رسالت کے حوالے کا تعلق ہے، اللہ کے نبی سرور کائنات کے مقدس صحابہ جنہوں نے دین کی حفاظت کی ہے، آپ کو پتا ہے کہ پروفیسر مائیکل ہارٹ ایک عظیم مفکر ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں عیسائی ہوں، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ میں عیسائی ہوں لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کب پیدا ہوئے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ being a Christian, I don't know really whether Jesus existed or not۔ اس نے کہا 25 دسمبر، ابھی 25 دسمبر آنے والا ہے، 25 دسمبر آنے والا ہے، مسیحی اعتقاد کے مطابق حضرت عیسیٰ 25 کو پیدا ہوئے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو پروفیسر مائیکل ہارٹ یہ کہتا ہے کہ میں کرسچن آدمی ہوں، اور وہ سائنٹسٹ بھی تھا، وہ پروفیسر بھی تھا، اور وہ عیسائی بھی تھا۔ وہ کہتا ہے کہ عیسائی ہونے کی حیثیت سے مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے یا پیدا نہیں ہوئے تھے، مگر مسلمانوں کے پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ محمد واز بورن within the light of history۔ مسلمانوں کے پیغمبر تاریخ کی روشنی میں پیدا ہوئے، وہ آئے تو بہار آئی، وہ آئے تو حیات آئی، وہ آئے تو زندگی آئی، وہ آئے تو بخشش آئی، وہ آئے تو نجات آئی۔ تم سے بھولا باب ہے جو، تم سے سب کا روز، تم سے سب کی برما، تم پہ کروڑوں درود۔ آج پتا کیجئے، اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ نے نبی سرور کائنات کی تشریف آوری کے حوالے سے پروفیسر مائیکل ہارٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس بات کا اندازہ تو نہیں کہ حضرت عیسیٰ کب پیدا ہوئے تھے، مگر مسلمانوں کے پیغمبر محمد عربی کا عالم یہ ہے کہ تاریخ کی روشنی میں پیدا ہوئے۔ اور پھر وہ لکھتا ہے کہ محمد عربی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ حیات کے ہر گوشے کو ان کے جانثار صحابہ نے محفوظ کر لیا ہے۔ ناموس رسالت کے سب سے پہلے محافظ سرکار صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، اب یہ مرتضیٰ ہے۔ کیا کرم نوازیاں ہیں صحابہ کی امت کے غصے باپر۔ ہم قیامت کی صبح تک مقدس صحابہ کرام کا احسان اور اس کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ وہ صدیق اکبر ہیں، واللہ العظیم کہ آپ کے مدینہ طیبہ تشریف لائی ہجرت فرمائی تو آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو یتیم بچوں کی زمین ہے، ان کو بڑھوایا۔ ان یتیم بچوں نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام کی خدمت کے لیے پیش کرتا ہوں اس زمین کو، تو آقا دو جہاں کا نہیں، میں یتیم بچوں کا حق نہیں لیتا۔ صدیق اکبر تشریف لائے، قیمتاً اسے خرید کر اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی راہ کے وقت کر دیا۔ واللہ العظیم آج جہاں کتنا بڑا احسان ہے اس محافظ اسلام کا، سرکار صدیق اکبر کا پورے عالم اسلام پر، پورے مسلمانوں پر قیامت کی صبح کا کتنا بڑا احسان ہے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ واللہ العظیم آج جہاں گنبد خضرا ہے صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں محراب رسول ہے صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں محبت وحی الہی ہے صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں باب جبریل ہے صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں بلال حبشی آزاد دیتے تھے تو صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں جبریل تشریف لاتے تھے صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں قرآن پاک نازل ہوتا تھا صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں فرشتے آج بھی تشریف لاتے نازل ہوتے ہیں صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں اذان بیانی گوشتی ہوئی صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں سید عائشہ صدیقہ کا حجرہ پاک ہے وہ صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں سنہری جاری ہے گنبد خضرا کی صدیق اکبر کی زمین ہے۔ اور وہ زمین کیوں نہ ہو اس یقین کے ساتھ کہ آج بھی صدیق اکبر پہلوے رسول میں آرام فرما ہے، آقا دو جہاں سرور کائنات آواز دے کہ ابو بکر کہاں ہو، کہ لمحے کے لیے تاخیر نہ ہو، آقا کے سبا میں حاضر ہو۔ تو جس دین کا محافظ صدیق اکبر ہو، اور جو قرآن کہتا ہو لا تحزن ان اللہ معنا، نہ ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم بھی نہ ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب خوف خدا تمہارے سینے میں پیدا ہوگا
دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کمزور نہیں کر سکتی، اس لیے کہ محبت رسول بات اعظم ہے، ہر دور کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ اور نہ ڈرو، لا تحزن ان اللہ معنا، نہ ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بشرطے کہ تو مسلمان بن جاؤ، اس یقین کے ساتھ کہ وقت و خیر مسلمان کو ہو لینے دے، سارے عالم پہ ہمیشہ آئیں گے انشاءاللہ۔ آج کے اجلاس میں یہ عہد وعدہ کر کے اٹھو، کل کی آنے والی صبح تمہارے لیے، تمہارے مقدرات کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے ایک نئی زندگی ہوگی۔ قرآن پاک کو پڑھو، اس کا مطالعہ کرو، دیکھو اللہ کی آیت تمہیں کس طرح مخاطب کرتی ہے۔ جب اللہ کی اس مقدس کتاب کے انوار تمہارے سینوں میں ہوں گے تو انشاءاللہ زندگی کا ہر اندھیرا دور ہو جائے گا۔ رب قدیر آپ کو خوش رکھے اور شاد و آباد رکھے، اس یقین کے ساتھ کہ محمد سے وفا تو نے تو حق دے رہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔